أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. محترم اہل علم، آج کی اس مختصر سی نشست میں انشاءاللہ قرآن اندازی، معنی، مفہوم اور اس کے احکام و مسائل سے متعلق گفتگو ہوگی انشاءاللہ. موضوع بہت اہم ہے اور اس کی بڑی ضرورت بھی ہے، خصوصاً ہم مدارس کے طلباء کے لیے، فارغین کے لیے، اور بحیثیت ایک دینی علم کے جو معلم ہیں، ہمارے لیے ضروری ہے کہ اس موضوع سے متعلق بھی ہم واقف ہوں تاکہ ہم لوگوں کی اچھی رہنمائی کر سکیں. اس موضوع سے متعلق جو باتیں میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، قرآن اندازی، یہ جو لفظ ہے اردو میں مستعمل ہے لیکن عربی زبان کا اصل کلمہ ہے. سب سے پہلے اس کا ہم معنی معلوم کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ آگے گفتگو ہوگی. عربی زبان میں قرع کہتے ہیں، یعنی ایک چیز کا دوسری چیز سے لگنا، ایک چیز کو دوسری چیز پر مارنا. القرع کہتے ہیں عربی زبان میں ضرب الشیء، ایک چیز کو لے کر دوسری چیز پر مارنا. قرعتہ یا اقرعتہ کے معنی آتے ہیں ضربتہ، میں نے اس کو، یعنی کسی چیز کو کسی چیز پر دے مارا، یہ معنی ہوتا ہے اس کا. جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ قرع الباب، مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے دروازے کو کھٹکھٹایا. مان لیجیے کہ اس میں بھی دو باتیں ہوتی ہیں، ایک طرف دروازہ ہے، ایک طرف ایک آدمی کا جو ہے ہاتھ ہے، جو دونوں آپس میں لگتے ہیں، پھر ٹکر ہوتی ہے، ٹکراؤ ہوتی ہے، پھر آواز آتی ہے. یہ اس کا بنیادی معنی ہوتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک سورہ نازل فرمائی ہے، القاریعہ. القاریعہ کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ایک تو روز قیامت، جب قیامت برپا ہوگی تو چیزیں ایک دوسرے سے ٹکرائیں گی اور ہولناک آوازیں آئیں گی، یہ بھی اس کے اندر معنی ہے. اور احمد بن فارس رحمہ اللہ مقایس اللغہ میں کہتے ہیں، قرع کے اس لفظ کے معنی میں کئی معنی انہوں نے بتائے ہیں. القاریعہ کا معنی انہوں نے بتایا ہے کہ یعنی الشدید من شدائد الدہر، یہ معنی انہوں نے بتایا ہے. یعنی اس وقت کافی سختیاں جمع ہو جائیں گی جسے انسان کی زندگی میں ایک بھونچال آئے گا، یہ اس کا معنی انہوں نے بتایا القاریعہ کا. بہرحال ایک بنیادی معنی ہے یہ. القاریعہ، قرع کے معنی جو ہم نے جانے ہیں، قرآن اندازی کے لیے جو القرعہ جو عربی زبان میں کہا جاتا ہے، یعنی کسی معاملے میں ایک سے زائد لوگ شریک ہوں اور مخصوص انداز میں جو معاملہ ہوتا ہے، معاملے کو کسی ایک کی جانب حل کیا جائے مخصوص انداز میں. اس کی شکلیں کیا ہوتی ہیں، اس کی صورتیں کیا ہوتی ہیں، آگے بتائیں گے انشاءاللہ آپ کو. یہ جو قرآن اندازی ہے، کتاب و سنت کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو یہ بہت ہی اہم موضوع ہے. اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اسی سے لگائیے کہ شروحات حدیث، بلکہ متون شروحات حدیث اور جو فقہ کی کتابیں ہیں، شاید ہی کوئی فقہ کی کتاب ہو جس میں اس موضوع سے متعلق گفتگو نہ ہو، اس سے متعلق باب نہ قائم کیا گیا ہو. آپ دیکھیے، صحیح بخاری اٹھائیے آپ، امام مسلم کی صحیح الجامع الصحیح، اس میں امام نووی کے ابواب ہیں، تبویبات ہیں، سنن ابی داؤد، سنن اربعہ، امام بیہقی کے سنن مصنفات، ان سب میں آپ دیکھیں کہ قرآن سے متعلق مستقل احکام، اس کے مسائل اور ان احادیث کو یکجا کیا ہے محدثین نے. البتہ ایک بات یہاں آپ کے علم میں ہونی چاہیے کہ اس موضوع سے متعلق مستقل تالیفات یقیناً کم ہیں. دور حاضر میں کافی کتابیں ہیں الحمدللہ، ایک حد تک ابواب تو قائم کیے گئے ہیں، لیکن سب سے پہلے مستقل اس پر قلم اٹھانے والے عالم دین اور معلومات کو یکجا کرنے والے اور نوازل مستجدات اور جو نئے مسائل درپیش آتے ہیں اس کی تحلیل کے لیے جس عالم دین نے قلم اٹھایا، وہ امام اہل السنہ احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے خاص اصحاب میں سے ہیں، ابو بکر الخلال رحمہ اللہ. 311 ہجری سن وفات ہے ان کا، بغداد کے علماء میں سے ہیں اور بہت عظیم عالم دین. انہوں نے اس موضوع سے متعلق سب سے پہلے قلم اٹھایا ہے. بہرحال یہ جو موضوع ہے قرآن کے احکام و مسائل، اگر ہم جس دور میں ہم جی رہے ہیں اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے، ایک تو آپ دیکھیں گے کہ جو مدارس چاہے وہ دینی مدارس ہوں، عصری علوم سے متعلق مدارس ہوں، جامعات، دینی جامعات ہوں، عصری علوم کی جامعات، یونیورسٹی ہوں، اور بڑی بڑی کمپنیاں ہوں
اور دیگر شعبجات میں مسابقات ہوتے ہیں کھیل کود سے، اس سے جڑے ہوئے جو بھی چیزیں ہوتی ہیں اس میں قرآن اندازی بہت معنی رکھتی ہے، اور آج بھی اس کی ضرورت ہے، اور لوگ اس کا استعمال کرتے ہیں اور اس کے مطابق باہم فیصلے کرتے ہیں۔ قرآن اندازی سے متعلق اہمیت اگر آپ دیکھنا چاہیں انسان کی زندگی میں، اور پھر بحیثیت ایک مسلمان اگر آپ دیکھنا چاہیں تو اس کی اہمیت اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ قرآن اندازی سے جو فیصلے حل ہوتے ہیں گویا کہ یہ وہ الہی فیصلہ مانا جائے گا، براہ راست یہ رب العالمین کا فیصلہ مانا جائے گا، اس لیے کہ قرآن اندازی میں ہمارا اپنا کوئی دخل نہیں ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں کسی کی جانب مسئلہ آتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ قرآن اندازی کی اہمیت آپ اس سے بھی لگائیں کہ اس سے یعنی جو شرعی جو مسائل ہوتے ہیں، خاص کر جو مملکت اسلامیہ ہو، اسلامی حکومت ہو، جو قضا کا جو شعبہ ہے، یعنی قرآن اندازی کے ذریعے سے بھی فیصلے کیے جا چکے ہیں۔ میں آگے بتاؤں گا آپ کو، یعنی اہل علم نے، قضات نے، یعنی اپنے دور کے کئی مسائل ایسے ان کے پاس آئے جس میں قرآن اندازی کے ذریعے سے انہوں نے مسئلے کو حل کیا، تو اس کی اہمیت یہ بھی معلوم ہوتی ہے۔ قرآن اندازی کے ذریعے سے بہت جلد ہم اپنے مسائل کو نمٹ سکتے ہیں، آسانی کے ساتھ مسئلہ حل پذیر ہوتا ہے، طے پاتا ہے۔ یہ سب قرآن اندازی کی خوبیاں ہیں، اچھائیاں ہیں، اس کی ایک ضرورت ہوتی ہے، اور جب باہم لوگ مشترک ہو جائیں اور سب اپنے استحقاق کے لیے آگے بڑھیں، اپنا حق لینے کے لیے آئیں، ایسے میں مسئلے کو حل کے لیے قرآن اندازی ایک اچھی صورت ہے۔ یہاں ایک بات ہم آگے بڑھنے سے پہلے آپ کے علم میں یہ بھی لانا چاہتے ہیں کہ جو ہے قرآن اندازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے بھی موجود تھی، جاہلیت کا جو دور تھا، لیکن وہ قرآن اندازی ان کی ایک نہایت بدی تھی، اور اس میں انحراف آیا تھا، اور اس میں دراڑ آیا تھا، اور وہ فطرت کے خلاف انہوں نے جو ہے اس میں کام کر رہے تھے، اس کی اصلاح کی شریعت تھی۔ وہ آگے بتائیں گے انشاءاللہ، یہ سب باتیں آپ کے سامنے آئیں گی باذن اللہ تعالیٰ۔ ایک بات آپ کے دل میں یہ بات لانا چاہتا ہوں کہ میں جو باتیں بتانے جا رہا ہوں، یعنی یہ جو ہماری جو دروس ہیں جو بدھ والے دن میں ہوتی ہیں، یہاں میں آپ کو ایک فکرہ دینا چاہتا ہوں۔ مسائل کا انبار اور جزئیات ساری چیزیں ہم آپ کو دے ہی نہیں سکتے ہیں، ناممکن سی بات ہے، تو ہم آپ کو صرف ایک فکر دینا چاہتے ہیں، کیونکہ آپ اصحاب علم ہیں، آپ کے پاس ایک سوچ ہو، ایک فکر ہو، ایک خیال ہو، ایک لاہے عمل ہو، یہی ہمارا مقصود ہوتا ہے۔ تو آج کے اس درس میں ایک بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہے اس کا ایک تعارف قرآن اندازی کا، اور ایک دوسرا حصہ ہے میرے موضوع کا، وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خود بنفس نفیس آپ کیسے قرآن اندازی کیا کرتے تھے، کتنے مسائل کے لیے، جسے ہم اپنی زندگی کے مختلف میادین میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ قرآن اندازی کا جو ذکر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے جو انبیاء ہیں ان کے واقعات میں بھی اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ مشہور قصہ ہے یونس علیہ السلام کا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الصافات میں بیان فرمایا وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ یعنی من المغلوبین۔ فساہم کیا ہے؟ مساہمت، یعنی قرآن اندازی، یعنی کشتی سے ایک شخص کو پانی میں سمندر میں ڈالنا، ہر شخص کو اپنی جان عزیز ہے، کون جائے گا، کس کو ڈھکیلیں گے، اور وجہ جواز کیا ہے ڈالنے کے لیے، تو قرآن اندازی ایک اچھی صورت تھی۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں یونس علیہ السلام کی شخصیت طے تھی، لیکن جو شکل اختیار کی گئی ہے وہ یہ کہ جو قرآن اندازی کے ذریعے سے ایک فطری معاملہ ہے، شروع دن سے یہ چیز تھی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کے قصے میں یہ بات ہمیں بیان فرمائی ہے۔ ایک اور قصہ ہے، بہت مشہور قصہ ہے زکریا علیہ السلام کا، جو یعنی ان کی اہلیہ محترمہ جو تھی، ان کی اپنی سگی بھانجی جو مریم علیہ السلام ہیں، ان کی کفالت کا مسئلہ زیر بحث تھا۔ ہر شخص چاہتا تھا کہ تبرک کے طور پر، تبرک اس معنی میں کہ جو ہے ان کو اعزاز سمجھتے تھے کہ وہ ہماری کفالت میں آئیں، اس لیے کہ مریم علیہ السلام کے جو والد تھے عظیم عالم دین تھے، ایک اچھے شخصیت تھے، صالح انسان تھے، رہنما انسان تھے، اور اثر و رسوخ والی شخصیت تھی، اور ایک معلم تھے، مربی تھے۔ ایسے میں ان کی جو دختر تھی، ان کی جو بیٹی تھی، ان کی کفالت ایک یقیناً اعزاز اور اکرام کی بات تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ وہ زکریا کے کھاتے میں آئیں، لیکن جو ترتیب، جو نظام اللہ نے رکھا وہ یہ اللہ رب العالمین نے سورۃ آل عمران میں بیان فرمایا ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ
وما كنت لديهم اذ يختصمون۔ اس واقعے میں یہ مقصود ہے کہ زکریا علیہ السلام نے وہ طریقہ اپنایا قرآن اندازی کا۔ ابن عباس کہتے ہیں رضی اللہ عنہما کہ کچھ ہلکے پھلکے قلم تھے جس میں لکھ دیا گیا تھا اندرونی طور پر ایک نام، اور اس کو جو ہے ڈال دیا گیا تھا پانی میں ڈال دیا گیا تھا، جس کا قلم جو ہے اوپر رہے گا اسی کے حساب سے جو ہے یعنی جس کا قلم جاری رہے گا انہی کے حصے میں مریم آئیں گی۔ تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے زکریا کے علیہ السلام کے سلسلے میں بات آئی اور آپ نے ان کی کفالت کی۔ یہاں مقصود یہاں یہ ہے اس واقعے سے کہ قرآن اندازی کا جو نظم ہے وہ اختیار کیا گیا متفقہ طور پر، اور اس کی بنیاد پر ایک بڑا فیصلہ لیا گیا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قصے کو بیان فرمایا ہے، اس کی تردید نہیں کی اللہ تعالیٰ نے۔ گویا کہ اس سلسلے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مدح کے طور پر، ایک عمدگی کے طور پر، اور گویا کہ اس کو سراہا جا رہا ہے اس نظام کو۔ ایک مرحلہ ایسا آتا ہے زندگی کا جہاں قرآن اندازی کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ تو قرآنی آیات تھیں۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بالکل جو حصہ آپ کی زندگی سے لگا ہوا ہے، جسے ہم زمانے جاہلیت کہتے ہیں، آپ کی نبوت سے پہلے کا جو عرصہ ہے، اس میں بھی یہ صورتحال تھی۔ لیکن ایک نقطہ آپ کے ذہن میں ہمیشہ ہونا چاہیے جو آج کی اس موضوع سے متعلق نہیں، بلکہ جب آپ شریعت کا دراسہ کرتے ہیں اور خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اور آپ کے عہد کا آپ دراسہ کرتے ہیں، آپ کے زمانے کا، تو اس سے قبل کی جو حالات ہیں اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو یہ جاننا بیحد ضروری ہے کہ آپ علیہ السلام کی بعثت سے پہلے کے جو حالات تھے، ان کے درمیان جو بھی مسائل تھے، چاہے وہ عقدی ہوں، چاہے وہ عبادات ہوں، معاملات ہوں، تجارت ہو، آنا جانا، کوئی بھی معاملہ ہو، اس کو اگر ہم اچھے سے سمجھنا چاہیں تو وہ تین طرح کے امور تھے۔ ایک معاملہ وہ تھا جسے شریعت نے آنن فانن علی الفور یکدم اس کو جو ہے غلط قرار دیا، جیسے شرک کا معاملہ ہے، سحر کا معاملہ ہے۔ مثلا میں آپ کو بتا رہا ہوں، شریعت نے اس کو ایک لمحہ برداشت نہیں کیا، کیونکہ یہی اصل الاصیل ہے۔ ایک تو وہ چیز تھی، ایک دوسری چیزیں ان کے درمیان وہ ان کے مابین وہ چیزیں تھیں جسے شریعت نے باقی رکھا، لیکن اصلاح کے ساتھ باقی رکھا، اسے تہذیب کے ساتھ اس کو مہذب کر کے۔ ایسے بھی بہت سارے امور ہیں جو ان کے درمیان موجود تھیں، شریعت نے نہ اسے رد کیا نہ اسے قبول کیا، بلکہ اس میں اصلاح طلب معاملات تھے، جیسے قرآن اندازی کا معاملہ۔ قرآن اندازی اصل چیز ہے، موجود تھی ان میں، لیکن شریعت نے نہ اسے رد کیا ان کے اس معاملے کو، نہ قبول یوں ہی کیا، بلکہ اس معاملے کو رکھا، اس میں تہذیب کے ساتھ، اصلاح کے ساتھ۔ یہ میرا موضوع نہیں ہے، انشاءاللہ کسی مناسبت سے بیان کروں گا بہت ساری مثالیں دے کر کے انشاءاللہ۔ ایک تیسرا معاملہ وہ تھا جسے شریعت نے ہو بہو قبول کیا، جو دین ابراہیمی سے ان کے پاس وراثت میں ملی تھی، اور انہوں نے اسے تحفظ فراہم کیا تھا، بحال رکھا تھا، اس کو کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کی تھی۔ ایسے بھی امور ہیں لیکن وہ ہمارے موضوع سے خارج ہیں، ہمارا وقت ضائع ہو سکتا ہے، میں کبھی اس موضوع سے متعلق تفصیلی گفتگو کروں گا، مجھے یاد دلائے گا انشاءاللہ۔ تو یہ جو آج کا ہمارا موضوع ہے قرآن اندازی کا، یہ ان امور میں سے ہے جو اصلاح طلب تھا معاملہ، جسے شریعت نے اصلاح کر کے شریعت نے اپنے اندر اس معاملے کو لیا ہے، کیونکہ اصلاً وہ درست تھا، اصلاً وہ موجود تھا دیگر انبیاء کی شریعت میں یہ معاملہ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا سورۃ المائدہ میں، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والازلام، اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والازلام والانصاب والازلام۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ والازلام، یہ جو الازلام ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، یہ جو ازلام ہے، ظلم اس کا واحد ہے، ازلام اس کی جمع ہے، وہ ایک مخصوص انداز کا ان کے پاس ایک آلہ ہوا کرتا تھا جس میں کافی تیر رکھتے تھے۔ وہ تیروں کی شکل کیا ہوتی تھی وہ بھی میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا انشاءاللہ۔ مخصوص انداز کی تیر ان کے پاس ہوتے تھے، وہ تیروں کا وہ استعمال کرتے تھے گویا کہ ایک نیک فعل کے طور پر۔ تو یہ جو استقسام کا جو معاملہ ہے ان کا، جسے اللہ رب العالمین نے سورۃ المائدہ کے بالکل آغاز میں بیان فرمایا، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم۔ اس کے بعد کیا ہے؟ وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام، یہی ہمارا جو ہے وجہ شاہد ہے اس پوری آیت کریمہ میں۔ وان تستقسموا بالازلام، استقسام کہتے ہیں گویا کہ قسمت طلب کرنا، الازلام، وان تستقسموا بالازلام، یعنی ازلام کے ذریعے سے قسمت طلب کرنا، یہ شرعاً حرام ہے۔ کیسے؟ یہ کیا کرتے تھے یہ لوگ؟ ان کے پاس ایک مخصوص قسم کا آلہ ہوتا تھا، اس میں وہ بہت سارے 3 تیر رکھتے تھے، ایک تیر پر وہ لکھ کر کے لگا دیتے تھے کہ افعل،
ایک تیر پر لکھ کر کے لگاتے تھے کہ لا تفعل، اور ایک تیر کو ایسے ہی خالی چھوڑ دیتے تھے، اسے وہ المنیح کہتے تھے، منحا سے، گویا کہ وہ ایک اللہ کی طرف سے انعام ہے، ایک جو عطیہ ہے اللہ کی طرف سے، یہ اس کو سمجھتے تھے۔ تو آپ اس واقعے کو یاد کیجئے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب جو ہے ہجرت کر کے مکے سے مدینے کو جا رہے تھے، تو بنو مدلج جو راستے میں پڑتا ہے، ایک ساحلی علاقہ ہے، جب خبر ملی سراقہ بن مالک المدلجی کو رضی اللہ عنہ، جو بعد میں اسلام قبول کیا انہوں نے، اسی وقت میں جب اللہ کے رسول کے قریب آئے صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے پہلے یہی کام کیا کہ ایک تیر نکالا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ جو ہے لا تفعل، یعنی اس میں کچھ بھی لکھا ہوا نہیں تھا، اس میں کچھ بھی لکھا ہوا نہیں تھا۔ اور ان کے پاس جو تیر رکھے ہوئے تھے اس میں کیا لکھا ہوا تھا؟ ایک تیر تھا جس میں لکھا ہوا تھا کہ امرانی ربی، ایک تیر میں لکھا ہوا تھا نہانی ربی، اور ایک تیر ایسا تھا مغفل، کچھ بھی لکھا ہوا نہیں تھا اس میں۔ تو وہ تیر ان کے ہاتھ آئی جو اس میں کچھ بھی لکھا ہوا نہیں تھا، وہ لے کر کے وہ دوبارہ آزمانا نہیں چاہ رہے تھے کہ دوبارہ میں کچھ اور تیر اٹھاؤں اور اس میں اگر نہانی ربی لکھا ہوا ہو کہ میرے رب نے مجھے منع کیا ہے تو پھر میرا راستہ مسدود ہو جائے گا، روک دیا جائے گا، میں نہیں جا پاؤں گا۔ انہوں نے اسی کو لیا اور اسی بلبوتے پر چل پڑے کہ اب مجھے بس جانا ہے، کیونکہ انعام کا جو لالچ تھا ان کو۔ بہرحال جو صورتحال ہوئی ہے وہ ہمارے واقعے سے، ہمارے موضوع سے خارج ہے۔ کہنے کا مقصد یہاں پر یہ ہے کہ ان کے پاس جو یہ طریقہ تھا استقسام کا، یعنی وہ ان تستقسموا بالازلام، مطلب یہ تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مدد طلب کرنے کے بجائے جس طرح سے حجر سے، شجر سے اور دیگر جو ہے مخلوقات سے ایک آدمی استمداد، جو اللہ سے مدد طلب کرنے والی بات ہے، وہ مدد وہ غیر اللہ سے لے رہا ہے، تو گویا کہ اپنے تئیں انہوں نے تیر پہ لکھ کے رکھا ہے کہ جو افعل لا تفعل، اور گویا کہ اس سے مدد مانگ رہے ہیں۔ تو یہ جو شکلیں تھیں ان کی اللہ سے کاٹ کے رکھ دی تھی، اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس شے کو ان کے پاس حرام قرار دیا۔ یہ بات واضح ہے؟ چلیے ہم اصل موضوع میں داخل ہوتے ہیں۔ اصل موضوع کیا ہے یہ بتانا مقصود ہے کہ ہماری زندگیوں میں قرآن اندازی کالعدم ہے، نہ کے برابر ہے۔ اس کے لیے کسی ادارے کی ضرورت ہو، اس کے لیے کسی مسابقات کی ضرورت ہو، اس کے لیے ایسا کوئی ضروری نہیں۔ آپ اپنے گھر میں اپنے بچوں کے درمیان کسی معاملے کو حل کرنے کے لیے قرآن اندازی استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ دونوں میں سے کسی ایک ہی کو جانا ہے، آپ قرآن اندازی کر لیں، آپ نکل کے چلے جائیں۔ ایسے کئی مسائل آتے ہیں، میرے واجبات ہیں، واجبات کے لیے قرآن اندازی نہیں کی جائے گی نا، نہ ہی فرض نماز پڑھنے کے لیے استخارہ کیا جاتا ہے، تو پھر قرآن اندازی کہاں سے کی جائے گی؟ معاملات کو حل کرنے کے لیے جہاں مشترکہ طور پر 1 سے 2، 2 سے 3 لوگ جمع ہو جائیں، ہر کوئی اس کا اپنا مستحق سمجھتا ہے، پھر ایسی صورت میں مثالیں سب آپ کے سامنے آئیں گی تو پھر انشاءاللہ معاملہ زیادہ واضح ہوگا باذن اللہ تعالی۔ میں چند مثالیں دیتا ہوں، کم و بیش 7 مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں بہت ہی مختصر طور پر۔ آپ دیکھیں، امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی الجامع الصحیح کی جو کتاب الشہادات ہے، کتاب الشہادات میں ایک باب انہوں نے قائم کیا ہے کہ باب اذا تسارع قوم فی الیمین، کتاب الشہادات میں باب قائم کیا ہے کہ اگر کچھ لوگ قسم کھانے میں جلدی کریں۔ بات یہ تھی کہ رسول اللہ کے زمانے میں صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایسا حادثہ پیش آیا، حدیث میں جو بات تھی اٹھا کر امام بخاری نے باب میں ہو بہو یوں قائم کیا ہے کہ اذا تسارع قوم فی الیمین، کہ قسم کھانے میں کچھ لوگ اگر جلدی کریں تو کیا کیا جائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے پاس کچھ لوگ آئے اور معاملہ کچھ ایسا آ گیا تھا کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ ٹھیک ہے قسم کھائیں، تو پھر فاسرعوا، سب جلدی کرے، ہر کوئی قسم کھانے لگا۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ فامرهم ان يسهم بینہم، آپ علیہ السلام نے اس بات کا حکم دیا کہ ان کے درمیان قرآن اندازی کی جائے کہ ایہم یحلف، ان میں سے کون شخص ہوگا جو قسم کھائے گا۔ سب قسم نہیں کھائیں گے، سب جلدی کر رہے تھے نا، ایسا کچھ معاملہ آیا تھا کہ ہر کوئی قسم کھانا چاہ رہا تھا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں، ایک ہی فرد قسم کھائے گا، اور اگر سب قسم کھانے کے لیے تیار ہیں تو ایک ہی کو قسم کھانا ہے، تو ایسی صورت میں یسہم بینہم، ان کے درمیان قرآن اندازی کی جائے۔ آپ تصور کر کے دیکھیے کہ ایک ایسا مسئلہ جو ہمارے درمیان آتے رہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے کو، جو کہ آپ اللہ کے ایک نبی ہیں، آپ پر وحی نازل ہو سکتی تھی اور اللہ کے نبی کسی کا نام لے کر کے کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے نہیں آپ نہیں کھائیں گے قسم، آپ نہیں کھائیں گے، آپ کھا سکتے ہیں، لیکن سبحان اللہ العظیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ ایک نمونہ دیا ہم لوگوں کو کہ ایسے مسائل کو حل کرنے کے لیے قرآن اندازی کر دی جائے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی جو الجامع الصحیح کی، جو ابھی میں نے کتاب الشہادات کا جو میں نے حوالہ دیا، کتاب الشہادات میں امام بخاری رحمہ اللہ نے مستقل باب قائم کیا ہے کہ باب القرعۃ فی المشکلات، کہ مشکل امور میں، پریشان کن معاملات میں قرآن اندازی کرنے کا بیان، یعنی جب ایسی مشکل آ جائے جس کا کوئی حل نہیں، باب القرعۃ فی المشکلات، یعنی مشکل مسائل میں جس میں میں کہوں کہ میرا حق ہے، آپ کہیں کہ آپ کا حق ہے، ایسے میں قرآن اندازی کی جائے۔
امام بخاری رحمہ اللہ نے وہ معروف حدیث لے کر کے آئے ہیں، عروہ بن زبیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اذا اراد ان یسافر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کرنا چاہتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کرنے کا ارادہ فرماتے تو کیا کرتے؟ اقرع بین نسائہ، آپ اپنے بیویوں کے درمیان قرآن اندازی کرتے، بیویوں کے درمیان، فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ، جس کے نام کا قرآن نکلتا ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سفر میں لے کے جاتے۔ آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سے زائد بیویاں ہیں آپ کی، 9 بیویاں ہیں آپ کی۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا آپ کی عزیز ضرور تھیں، لیکن اس معاملے کو اگر یوں ہی ایسی ہر معاملے میں ہر سفر میں لے کے جاتے پھر معاملہ کچھ اور اختیار کر جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بڑھ کر کے کون عدل کرنے والے ہیں باذن اللہ تعالی۔ آپ علیہ السلام اس معاملے کو حل کیسے فرمایا؟ ایک سفر میں ان کو، ایک سفر میں ان کو نہیں، اعزاز بخشا کہ الہی فیصلہ کیا ہوگا۔ ہو سکتا ہے 10 سفر میں بھی ایک ہی کا نام آئے، لیکن فیصلہ کس کا ہے؟ یہ رب العالمین کا فیصلہ، کیونکہ قرآن اندازی کے ذریعے سے آپ نے جو ہے اپنی بیویوں میں سے کسی ایک کو لے کے جانے کا فیصلہ فرمایا۔ اب دیکھیں امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی الجامع الصحیح کی ہی کتاب الاذان میں ایک مستقل باب قائم کیا ہے، باب الاستہام فی الاذان، یعنی اذان دینے کے لیے قرآن اندازی۔ سبحان اللہ العظیم، یعنی یہ صحابہ کا جو معاملہ تھا، مساجد میں ایک مؤذن مقرر کیے جاتے ہیں، وہ طے کیے جاتے ہیں، انتظام رہتا ہے اور ایک معاملہ منتظم رہتا ہے، اس میں چھیڑ چھاڑ کی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن جہاں معاملہ ایسا ہو کہ میں بھی اذان دے سکتا ہوں، آپ بھی دے سکتے ہیں، جہاں ایسی صورتحال ہو سب اپنا استحقاق کے طور پر سمجھتے ہوں، تو اس کا حل کیسے ہوگا؟ اب دیکھو امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک حدیث لے کر کے آئے، وہ حدیث کیا ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث مبارکہ اذان سے متعلق ہی نہیں ہے، اذان سے متعلق بھی ہے، ایک اور بات بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو تعلمون، نہیں، لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستحموا عليه لاستحموا، کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ النداء اذان دینے سے متعلق، اذان دینے کا کیا مقام ہے، ایک مؤذن کا کیا مقام ہے، اذان دینے والے کی فضیلت کیا ہے، اس کا اگر سب کو ادراک ہو جائے، سب کو اس کا علم مل جائے، پھر اس کو لپکنے کے لیے جو جائیں گے بھئی میں اذان دوں گا، اور پھر صف الاول میں مرد حضرات کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے جو ثواب رکھا ہے، اگر ایسی مسجد ہو جیسے ایک مسجد نیچے ہے اور اوپر کا حصہ خواتین کے لیے ہو، تو ان کے لیے بھی پہلی صف ہی ہے، ایسا نہیں کہ وہ پیچھے سے صف بناتے جائیں۔ تو صف الاول جب مراد ہوتی ہے تو مطلقاً مردوں کے ہی لیے، لیکن جہاں نیچے مسجد مردوں کی، اوپر خواتین کی، یا اس کے عکس ہو، خواتین کا مستقل شعبہ ہو، تو وہ پیچھے سے صف نہیں بنائیں گی نا، آگے سے صف بنائیں گے، تو ان کے لیے بھی الصف الاول وہ معنی رکھتا ہے۔ تو ایسی صورت میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ثم لم یجدوا، پھر وہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے سب جلدی کر کے آئیں لیکن اذان دینے کا موقع نہیں مل پا رہا ہے، یا الصف الاول میں انہیں جگہ نہیں مل پا رہی، الا ان یستحموا علیہ لاستحموا، سوائے اس کے کہ یہی نوبت آ رہی کہ قرآن اندازی کی، تو پھر قرآن اندازی کے لیے وہ تیار ہو جائیں گے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک اثر نقل کیا ہے، ایک قصہ نقل کیا ہے، معلق روایت ہے، آپ کی شرط پر نہیں تھی تو آپ نے معلق روایت لے کر کے آئے۔ وہ کیا ہے کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے عہد میں جو قادسیہ کی جو فتح ہوئی تھی نا، عراق جو فتح ہوا تھا، تو ایک قادسیہ فتح ہونے کے بعد اب ایک طرح کا ولولہ تھا، ایک جوش تھا کہ جو ہے اسلامی فتوحات کا سلسلہ بڑھ رہا، عراق فتح ہو چکا ہے، یعنی ایران فتح ہو چکا ہے، معمولی بات نہیں، قادسیہ کی جنگ ایران کی شکست تھی، وہ واضح شکست تھی۔ ایسے میں اب وہاں پر نماز پڑھنے کی بات آئی، اور بالکل وہ زمین جو کل تک جو ہے غیر اللہ کی عبادت ہوتی تھی، آج مسلمانوں کے ہاتھ آئی ہے، اب اذان دینے کی بات آئی ہے، ہر ایک کے اندر جوش تھا کہ میں اذان دوں گا۔ تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے قرآن اندازی کے ذریعے سے اس کے مسئلے کو حل کیا۔ یہ قرآن اندازی کی جائے گی، جس کا نام آئے گا وہی اذان دے گا۔ اللہ اکبر۔ ایک اور بات بہت ہی ایمانی بات ہے اور بہت ہی ایمان کو تیز کرنے والی بات ہے، آپ اندازہ لگائیے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کی جس کتاب کا میں نے حوالہ دیا ہے، کتاب الشہادات، صحیح بخاری کی کتاب الشہادات میں امام بخاری نے ایک باب قائم کیا ہے کہ باب القرعہ فی المشکلات۔ اس میں ایک واقعہ آپ نے نقل فرمایا ہے کہ خارجہ بن زید بن ثابت، زید بن ثابت رضی اللہ عنہ ہے، معروف صحابی رسول، علماء صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، ان کے فرزند خارجہ بن زید جو فقہاء سبعہ میں شمار ہوتے ہیں۔ خارجہ بن زید رضی اللہ عنہ اوسط تابعین میں سے ہیں، 100 ہجری کے آس پاس سن وفات ہے ان کا۔ خارجہ بن زید رضی اللہ عنہ، ان کی اپنی والدہ ام العلا بنت الحارث
سے نقل کرتے ہیں کہ ام العلا رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ جب مہاجرین مکے سے ہجرت کر کے صحابہ مدینے کو آئے تو اللہ کے رسول نے مؤاخات یعنی بھائی چارگی کروائی، یعنی کسی کو کسی سے جوڑ دیا. ایک بڑا موضوع ہے وہ. اور اس میں کچھ ایسی صورتیں بھی سامنے آئیں کہ کچھ صحابہ ایسے تھے مہاجرین جن کو ہر کوئی کہتا تھا کہ جو ہے یہ ہمارے گھر آئیں گے، یہ ہمارے گھر آئیں گے، مخصوص چہروں کی وجہ سے نہیں. جن کو اللہ کے رسول نے بھائی چارگی کروا دی وہ تو الگ معاملہ ہو گیا. جیسے جیسے مہاجرین آ رہے تھے انصاری صحابہ آگے بڑھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ میں ان کو لے کے جاؤں گا. دوسرے صحابی آتے انصاری صحابی کہتے کہ نہیں یہ ہمارے حصے میں رہیں گے، ہم لے کے جائیں گے ان کو. ام العلا رضی اللہ عنہا کہتی ہیں طار لہ سہمہ السکنہ. اللہ اکبر. یعنی عثمان ابن مظعون ایک صحابی ہیں، مہاجرین میں سے ہیں، اور مدینہ آنے کے بعد بہت ہی جلد انتقال ہو گیا آپ کا، بلکہ بقیع میں مدفون ہونے والے اول صحابہ میں سے ہیں. عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ طار لہ سہم السکنہ، یعنی ان کی رہائش کا جو قرعہ ہے وہ ہمارے نام نکلا. حین اقرعت الانصار سکن المہاجرین، جب انصاری صحابہ مہاجرین کے سکونت کے کہاں رہیں گے مہاجرین، اس معاملے میں ہر کوئی چاہ رہا تھا کہ میرے گھر آئیں گے، میرے گھر آئیں گے. یہ نوبت آئی کہ انصاری صحابہ نے آپس میں قرآن اندازی کر کے وہ ان کو لے کے گئے، کہا کہ عثمان ابن مظعون رضی اللہ عنہ ایسی صورت میں ہمارے گھر آئیں. یہاں میرے موضوع سے متعلق بات یہ ہے کہ آپ اندازہ لگائیے کہ انصاری صحابہ کا جو جوش ہے، جو ایمانی غیرت ہے ان کی، اور جو رحم دلی ہے اور جو تصدق کا جو جذبہ ہے، کہا کہ انصاری صحابہ مہاجرین کے لیے قرآن اندازی تک کی نوبت آئی کہ میں لے کے جاؤں گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، رضی اللہ عنہ اجمعین. یہ سب مختلف صورتیں ہیں. ایک اور دو مثالیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ایک ہے بیع سے متعلق، تجارت سے متعلق. امام ابن ماجہ رحمہ اللہ کی جو السنن ہے اس میں کتاب ہے کتاب الاحکام، اس میں انہوں نے ایک مستقل باب قائم کیا ہے کہ باب القرعۃ فی القضاء، یعنی کسی کے حق میں فیصلہ کرنے سے متعلق قضاء اس میں بھی قرآن اندازی کی جائے. ایک حدیث مبارکہ وہ لے کر آئے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس دو لوگ آئے اور آ کر کے اپنا معاملہ بتا رہے تھے کہ یہ میری چیز ہے، یہ میری چیز ہے، اس چیز کا میں مالک ہوں. دوسرے بھی کہہ رہے تھے کہ اس چیز کا میں مالک ہوں. اور وَلَيْسَ عِنْدَهُمَا بَيِّنَةٌ، دونوں کے پاس بھی کوئی دلیل، واضح دلیل نہیں تھی کہ کس کے حق میں فیصلہ کیا جائے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں فَأَمَرَهُمَا النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم أَن يُسْهَمَ بَيْنَهُمَا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے درمیان قرآن اندازی کرنے کا حکم دیا کہ احب ذلك ام کریہا، چاہے دونوں کو پسند آئے چاہے دونوں کو کراہت ہو، لیکن قرآن اندازی کے ذریعے سے، کیونکہ فیصلہ ہمارے پاس آیا ہے، اب قضا کرنا ہی ہے، فیصلہ کرنا ہی ہے، اور دونوں کے پاس ایسی کوئی ٹھوس دلیل نہیں ہے کہ کسی ایک کو دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلے کو کیسے حل کیا دیکھے. اور یہ بھی انسانی فطرت ہے کہ کسی نے سمجھا ہوگا کہ میرا حق چلا گیا، اللہ کے رسول نے کہہ دیا کہ احب ذلك ام کریہا، احب ذلك ام کریہا تثنیہ کا صیغہ ہے، چاہے وہ دونوں کو پسند آئے چاہے اس سے دونوں کو کراہت ہو، لیکن فیصلہ تو ایسے ہی ہوگا. آخری ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. یہ حدیث جو میں نے سنن ابن ماجہ کی پیش کی وہ سندن صحیح، شیخ البانی نے حسن کہا اس روایت کو. ایک اور واقعہ آتا ہے جسے امام ابو داؤد رحمہ اللہ اپنی السنن کی کتاب الطلاق میں، امام نسائی بھی کتاب الطلاق میں، لیکن امام ابن ماجہ کتاب الاحکام میں رحمہم اللہ اجمعین. امام ابو داؤد نے اس پر باب قائم کیا کہ باب من قال فی القرعۃ من تنازع فی الولد، ایسے انہوں نے الی من تنازع فی الولد، ایسے انہوں نے باب قائم کیا ہے. اور امام نسائی رحمہ اللہ نے باب قائم کیا القرعۃ الی من یتنازع، الی من یتنازع، ایسے کچھ انہوں نے باب قائم کیا ہے. الی من تنازع فی الولد، یہی باب قائم کیا ہے امام نسائی نے بھی رحمہ اللہ. ملتا جلتا باب ہے. مقصود کیا ہے اس میں؟ ایک صحابی رسول ہیں زید ابن ارقم رضی اللہ عنہ، صحابی رسول ہیں لیکن انتقال کافی بعد میں ہوا، 66 ہجری میں انتقال ہوا ان کا. کتب ستہ کی سبھی کتابوں میں آپ کی مرویات ہیں. زید ابن ارقم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے ساتھ مدینے میں تھے. آپ کو معلوم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صحابہ کو یمن بھیجا تھا اس میں سے علی بن ابی طالب بھی تھے رضی اللہ عنہ. تو یمن سے ایک صاحب آئے اللہ کے رسول کے پاس اور آ کر کے علی بن ابی طالب کا ایک فیصلہ ہوا تھا وہاں پر، اس فیصلے کو سنانے لگے. اور یہ حدیث سندن صحیح ہے، شیخ البانی نے صحیح کہا ہے. بہت دلچسپ قصہ ہے. ایک شخص یمن سے آئے اور آ کر کے رسول اللہ سے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے اللہ کے رسول، یمن میں ایک حادثہ آ گیا، ایک حادثہ پیش آیا. وہ حادثہ کیا تھا؟ ایک خاتون کے ساتھ
حالت طہور میں ایک ہی ماہ میں ایک ہی پیریڈ میں ایک ہی طہور میں 3 مردوں نے ان کے ساتھ جو ہے اپنی ضرورت پوری کی ہے. سبحان اللہ العظیم. اب جو اولاد ہوئی ہے 3 کے 3 بھی چاہتے ہیں کہ وہ جو ہے مطلب یعنی وہ اولاد ہماری ہے. اب ایسی صورت میں معاملہ کیا ہوا، یعنی ہر کوئی جو اس چھٹکارا حاصل کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ اولاد ہماری نہیں ہے. اب صورتحال کیا ہوئی، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے 2 کے پاس آئے اور آ کر کے کہا کہ دیکھیں خوش دلی سے آپ اس بچے سے دستبردار ہو جائیں، میں اس کو حوالے کر دیتا ہوں. میں نے جو کہا نا شروع میں کہ جو بچے کو چھوڑنا چاہ رہے تھے، نہیں بچے کو لینا چاہ رہے تھے، کہا کہ تم دونوں کے دونوں دستبردار ہو جاؤ، میں بچہ اس کے حوالے کر دیتا ہوں. یہ دونوں بالکل بھی راضی نہیں ہوئے. پھر مزید 2 کے پاس گئے، کہا کہ تم دونوں خوش دلی سے راضی ہو جاؤ، چھوڑ دو اس بچے کو، میں اس کے حوالے کر دیتا ہوں. پھر بھی راضی نہیں ہوئی. پھر تیسری شکل اختیار کی. اس کے بعد کہا کہ انتم شرکاء متشاکسون، تم تو بڑے ہردرم قسم کے جو ہے شرکاء ہو، یعنی ایک ایسا معاملہ ہے ہردرمی ہے تمہارے اندر. اب میں کیا کروں گا، انی مقرع بینکم، اب میں تمہارے درمیان قرآن اندازی کروں گا. فمن اقرع فلہ الولد، جس کے نام پر قرآن اندازی کے ذریعے سے جو ہے وہ فال نکلے گا، فال کہہ رہا ہوں، وہ جو چٹھی نکلے گی، وہ جو نام آئے گا بچہ، میں اسی کے حوالے کروں گا میں. اب معاملہ ایسے ہی آپ نے کیا. یہ جب پورا واقعہ وہ صاحب نے جو علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو فیصلہ کرتے ہوئے دیکھا تھا، رسول اللہ کو جب سنائے تو زید بن ارقم کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، فضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی بدت نواجزہم یا حتی بدت اضراسہ، کہ آپ کی جو دار تھے وہ بھی نظر آنے لگے رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی آپ کافی خوش ہوئے کہ اتنا اچھا فیصلہ ماشاءاللہ، اور کس قدر بہتری اس کے اندر اپنائی گئی ہے. یہ مثالیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، ہماری زندگی میں کتنے مسائل آتے ہیں، ہمارے اپنے گھر میں، ہمارے اپنی تجارتوں میں، ہمارے اپنے اداروں میں، مسابقات میں، کھیل کود میں، سفر میں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. آپ اپنی زندگی کو اٹھا کے دیکھ لیں، کب کس موڑ پر ہم کو یہ ضرورت پیش آ جائے. دیکھیے دنیا کرتی ہے، لیکن ہم دین کو پڑھانے والے طلبہ ہیں، ہم جو ہے ہمارے درمیان یہ موضوع اجنبی ہو، یہ ایک افسوس کی بات ہے. ہمارے درمیان شریعت کا ایک جز ہمارے درمیان واضح ہونا چاہیے، کیونکہ ہم رہبر ہیں، معلم ہیں، تو ہم ایک شق لیں، ایک جز لیں، امت کے سامنے رکھیں، پیش کریں اور ایک حل پیش کریں اور بتائیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دین یہ پوری دنیا کے لیے ہے. ایسا نہ ہو کہ بس مسجد کے حد تک ہے، ممبر کے حد تک یا عیدین کے موقع پر جمعہ کے لیے نہیں، زندگی کے ہر گوشے میں، ہر پل میں، اور چاہے وہ مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو، ماں کے پیٹ کا بچہ ہو، آخری سٹیج کا انسان ہو، بیمار ہو، مسافر ہو، حاضر ہو، کوئی بھی انسان کیوں نہ ہو، عبادتوں میں، معاملات میں، کسی بھی طرح کی کوئی بھی نئی چیز آ جائے، اس کا حل ہم کتاب و سنت کی نصوص کی روشنی میں حل کر سکتے ہیں باذن اللہ تعالیٰ. یہ ہمارا مقصود ہے آج کے اس موضوع سے متعلق. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک اچھا طالب علم بنائیں، ایک مخلص طالب علم بنائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ایک اچھا رہبر بنائیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دین کا داعی، مبلغ اور نہایت صدق کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے دین کو لوگوں تک پہنچانے کے اللہ ہمیں سعادت نصیب فرمائیں. اللہ تعالیٰ اس ذمہ داری میں جو کمی بیشی ہے، جو قصور ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے معاف فرمائیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.